بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جادوگروں کے ایمان لے آنے کے بعد فرعون کو بدترین شکست ہوئی، لیکن اس نے پینترا ہی بدل لیا اور کہنے لگا دراصل وہ تمہارا بڑا ہے، اس لیے تم اس کی بات مان رہے ہو اور تم سب مل کر ہمیں گمراہ کر رہے ہو۔ فرعون نے اپنی دہشت لوگوں کے دلوں پر قائم رکھنے کے لیے جادوگروں کو سزا دی اور ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دیے۔ اس کے باوجود بھی جادوگر اپنے ایمان پر قائم رہے۔ اب فرعون جانتا تھا کہ ایک جم غفیر نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا اور آئندہ کا لاہ عمل تیار کرنے لگے۔ ان سرداروں نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم بڑھا دینے کا مشورہ دیا۔ یہ سرداران بھی کفر پر ڈٹے ہوئے تھے اور اپنی غلط رویوں پر جمے ہوئے تھے، اور فرعون تو اس قدر غضبناک ہو رہا تھا کہ وہ تقاضا کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالو۔ ایک شخص جو تھا تو فرعون کے کنبے میں سے، لیکن اس کا دل ایمان سے منور ہو چکا تھا۔ فرعون کے دربار میں اس شخص نے اپنی رائے کا اظہار یوں کیا: تم لوگ ایک شخص کو صرف اس لیے مار دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس شخص نے ان نعمتوں کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ نے فرعون پر کر رکھی تھیں اور اسے دعوت حق دی۔ فرعون اور اس کے سرداران اس پر بھی غضبناک ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اسے بچا لیا۔ قرآن پاک میں اس شخص کو مومن کہا گیا ہے۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس اللہ تعالیٰ نے اسے تمام برائیوں سے محفوظ رکھا، یعنی ان برائیوں سے جو فرعون اور اس کے سرداران اس کے ساتھ کرنا چاہتے تھے۔ مسلسل تبلیغ اور واضح نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بنی اسرائیل اور کچھ لوگ آل فرعون میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اب فرعون اور اس کے سرداروں نے بنی اسرائیل کے لیے زندگی تنگ کرنا شروع کر دی۔ ان پر بہت ظلم و ستم کیے جاتے۔ بنی اسرائیل اپنا شکوہ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور کہنے لگے، ہم پر تو زندگی ہمیشہ سے ہی تنگ ہے۔ آپ کے آنے سے پہلے بھی یہ لوگ ہمیں تنگ کرتے تھے، اور اب جب کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، ابھی بھی یہ لوگ ہمیں اسی طرح تنگ کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور اس کے بجائے تمہیں اس زمین کا خلیفہ بنا دے گا، اور پھر تمہارا طرز عمل بھی دیکھے گا۔ فرعون کے لوگ جو بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بھی مصیبتیں آنا شروع ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں قرآن پاک میں یوں فرمایا ہے، اور ہم نے فرعون والوں کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیا، اور اب فرعون والوں پر بھی ابتلاء و آزمائش کا دور شروع ہوا۔ بارشیں ہونا بند ہو گئیں، دریائے نیل خشک ہو گیا اور قحط سالی کا آغاز ہوا۔ پھلوں کی پیداوار بھی بہت کم ہوئی۔ چنانچہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، تو اپنے رب سے دعا کر کہ ہم سے اس بلا کو دور کر دیا جائے، تو ہم بھی بنی اسرائیل پر اپنے مظالم ختم کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ اللہ کے حکم سے بارش برسی اور دریائے نیل میں بھی پانی آ گیا، لیکن فرعون اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا اور بنی اسرائیل کو تنگ کرتا رہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پھلوں کی پیداوار روک دی۔ مصر کے وہ باغات جو پھلوں سے لدے رہتے تھے، اب کسی درخت پہ کہیں کہیں اور کوئی کوئی پھل تھا۔ اب فرعون نے پھر سے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے دعا کیجیے، بدلے میں بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ جانے دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، درختوں سے پھر بہت پھل لگنے لگے، لیکن فرعون اب بھی اپنی ہٹ دھرمی اور وعدہ خلافی کی روش پر قائم رہا اور بنی اسرائیل کو منحوس قرار دینے لگا اور کہنے لگا، ہم پر یہ جو عذاب آ رہے ہیں ان کی وجہ تم لوگ ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان پر
خوشحالی آ جاتی تو کہتے ہمارے لیے تو ایسے ہی ہونا چاہیے، اور جب آزمائش کا وقت آتا تو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو منحوس قرار دیتے۔ یاد رکھو ان کی اپنی نحوست اللہ کے پاس ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح نشانیاں تھیں جسے وہ سمجھنے کی بجائے ان پر سرکشی کیے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے سامنے 9 معجزات ظاہر فرمائے، لیکن ان میں سے بیشتر لوگ اپنی گمراہی میں پھنسے رہے۔ پہلا معجزہ لاٹھی سے اژدہا بن جانے کا تھا، دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے روشن ہو جانے کا تھا، تیسرا قحط سالی، چوتھا پھلوں کی پیداوار کا بند ہو جانا، پانچواں طوفان تھا، دریائے نیل میں ایسی طغیانی آئی کہ پانی مصر میں داخل ہو گیا۔ اس سیلابی ریلے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے گھروں کو محفوظ رکھا اور باقی مصریوں کے گھروں کو نقصان پہنچا۔ یہ بھی واضح نشانی تھی کہ سیلابی ریلا جب بنی اسرائیل کے گھروں کے پاس جاتا تو رک جاتا، اور جب مصریوں کے گھروں کے پاس سے گزرتا تو گھروں میں داخل ہو جاتا۔ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنا نقصان ہوتے دیکھ رہے تھے، لیکن بے بس تھے۔ اس کے بعد انہیں ٹڈی دل کے ذریعے آزمائش میں ڈالا گیا۔ ٹڈی دل ان کے کھیتوں کو چٹ کر جاتی اور فصلوں کو تباہ۔ اس کے بعد انہیں جوؤں کی آزمائش میں مبتلا کیا گیا جو ان کے سروں سے نکلتی تھیں اور ان کے جسموں تک میں پھیل جاتی تھیں۔ تمام اہل مصر اس آزمائش کا شکار تھے سوائے بنی اسرائیل کے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھا۔ اس کے بعد مصریوں پر مینڈکوں کی آزمائش شروع ہوئی۔ مصریوں کو ہر طرف مینڈک ہی مینڈک نظر آتے، جبکہ بنی اسرائیل کی بستیوں میں ایسا کچھ نہ تھا۔ یہ مینڈک ان کی کھانے پینے کی اشیاء میں، ان کے سونے کے بستروں میں، ہر جگہ گھس جاتے۔ اگلی آزمائش خون کی تھی۔ مصریوں کا پانی خون میں تبدیل ہونے لگا۔ وہ اپنے پانی پینے کے برتن میں پانی ڈالتے اور پھر جب دیکھتے تو وہ خون ہوتا۔ مصری جب دریائے نیل سے بھی اپنے چلو میں پانی بھرتے وہ بھی خون میں تبدیل ہو جاتا، لیکن بنی اسرائیل جب یہ پانی استعمال کرتے تو وہ پانی ہی رہتا۔ مصری جب بھی کسی کنویں سے پانی نکالتے تو وہ بھی خون بن جاتا، اسی کنویں سے جب بنی اسرائیل والے پانی نکالتے تو وہ پانی ہی رہتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح نشانیاں تھیں۔ ہر دفعہ جب بھی مصریوں پر نئی آزمائش آتی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے اور ان سے وعدے وعید کرتے کہ اب ہم بنی اسرائیل پر ظلم نہ کریں گے اور انہیں تیرے ساتھ جانے دیں گے، تو اپنے رب سے دعا کر اور اس آزمائش کو ہم سے ٹال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرما لیتے، لیکن فرعون اور مصری وعدہ خلافی کرتے۔ اسی طرح یہ سب آزمائشیں ان پر نازل ہوئیں اور ہر دفعہ انہوں نے تکبر کیا اور اپنے وعدے سے پھر گئے۔ 9 بار واضح نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود مصری لوگ اپنی ہٹ دھرمی پر ڈٹے رہے اور ایمان لانے کی بجائے وعدہ خلافی کرتے رہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر یہاں سے نکل جا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر فلسطین کی طرف چلے۔ یہ لوگ اپنے مال مویشی بھی ساتھ لے کر گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کی تعداد 6 لاکھ کے قریب تھی۔ صبح ہوئی تو فرعون کو پتہ چلا، وہ غضبناک ہو گیا اور اس نے بنی اسرائیل کے تعاقب کا فیصلہ کیا۔ فرعون نے اپنے لشکر جمع کیے اور پوری تیاری کے ساتھ بنی اسرائیل کو تباہ کرنے کے خواب کو دل میں لیے روانہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لیے بحر احمر کے کنارے پہنچے۔ انہوں نے پیچھے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ بھاگا آ رہا ہے۔
بنی اسرائیل یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئے کیونکہ سامنے سمندر تھا اور پیچھے ایک بڑی فوج۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنی وحی بھیجی کہ پانی پر اپنا عصا ماریے۔ اسی وقت اللہ کے حکم سے پانی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور ان دونوں حصوں کے درمیان راستہ بنا دیا گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ان راستوں سے پار چلے گئے۔ فرعون نے جب یہ منظر دیکھا تو پہلے تو ڈرا اور سہما، پھر اس نے بھی اسی رستے سے پار کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کا آخری آدمی جب اس راستے کو پار کر رہا تھا، فرعون کی فوج کا آخری آدمی اس راستے میں داخل ہو رہا تھا۔ گویا فرعون کی پوری فوج اسی راستے میں تھی جو پانی کے درمیان بنایا گیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرعون اور اس کے ساتھیوں کی موت کا منظر یوں بیان کرتے ہیں: اور ہم نے بنی اسرائیل کو راستہ پار کروا دیا، پھر فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے ان کے پیچھے چلا، اور جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا، میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے پار کرتے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی آپس میں مل گیا، پس فرعون اور اس کا لشکر پانی میں غرق ہو گیا۔ موت کو سامنے دیکھ کر فرعون بولا، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت اس کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند نہ ہوا، اور اپنی سرکشی کی وجہ سے وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔